أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صدق اللہ العظیم. سورہ الفرقان آیت نمبر 25 تا 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر یوم حساب کا منظر بیان فرمایا گیا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اس روز بادشاہی، حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. چھوٹے چھوٹے بادشاہ اس روز فقیر کی حیثیت سے کانپ رہے ہوں گے. آج ان کے ساتھ کیا سلوک ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی، ہے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس، کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُورًا، اور شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. تو انسان کو اپنا دوست بناتے ہوئے بڑا سوچ بچار کرنا چاہیے. کسی سرکش انسان کو، اللہ کے باغی انسان کو، زانی اور شرابی انسان کو، جو اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر چکا ہے، اسے دوست بناؤ گے تو انجام ایسا ہوگا. اور اگر کسی نیک انسان کو، ایمان اور عمل صالح سے آراستہ انسان کو، تقوی کی صفت کا آراستہ انسان کو، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے، اس کو اپنا دوست بناؤ گے، اس کو اپنا رہنماؤ بناؤ گے، تو اللہ تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. یہ اب ہماری ڈسکشن ہے کہ ہم اچھا دوست بناتے ہیں، نیک اور صالح انسان کو اپنا دوست بناتے ہیں، یا بدکار انسان کو اپنا دوست بناتے ہیں. تو آئیے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آج ہمارا کیا طرز عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں عرض کریں گے. وقال الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. تو ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے تو نہیں ہیں. کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح ترتیل کے ساتھ؟ کیا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں؟ اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم کتنا جد و جہد کرتے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ ہمیں جنت کے باغوں میں داخل فرمائے گا. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مصداق بن سکتے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ کے دربار میں عرض کرے گا اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا.